شاہ رخ جتوئی اور ارمغان کے بعد پیش خدمت ہے عبداللہ کھوکھر۔ اس بار بھی دولت اور طاقت کا نشہ سر چڑھ کر بولا اور ایک اور نوجوان جان سے گیا۔ وہ شاہ رخ جتوئی کی طرح ایک طاقتور سیاسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور ارمغان کی طرح اپنی طاقت کے اظہار کو ضروری بھی سمجھتا ہے۔ تو جیسے شاہ زیب شاہ رخ جتوئی کے ہاتھوں اور مصطفیٰ عامر ارمغان کے ہاتھوں مارا گیا، اسی طرح اس کے ہاتھوں مارا گیا ہے احمد جاوید۔ نہ کوئی دوستی تھی نہ کوئی دشمنی، کوئی تعلق ہی نہیں تھا، ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں تھے۔ معمولی سی تلخ کلامی ہوئی اور پھر اس نے اور اس کے گارڈز نے گولیوں کی بارش کر دی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، بارش کر دی۔ موقع سے 150 سے زائد گولیوں کے خول ملے ہیں، جس میں سے 9 گولیاں اس جوان جسم میں اتر گئیں۔ اور جیسے شاہ رخ جتوئی شاہ زیب کو قتل کرنے کے بعد 2 ماہ تک گرفتار نہیں ہو سکا تھا، ویسے ہی عبداللہ کھوکھر کو بھی 2 ماہ سے زائد گزر چکے ہیں، لیکن صاف لگتا ہے کہ پولیس اسے گرفتار کرنا ہی نہیں چاہتی۔ شاہ رخ جتوئی کو تو اس کے بااثر خاندان نے ملک سے ہی فرار کرا دیا تھا، لیکن عبداللہ کھوکھر کے بااثر سیاسی خاندان کو اس کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ وہ قاتل ہے لیکن آزاد گھوم رہا ہے، کیونکہ اس کا سگا چچا مریم نواز کی مسلم لیگ میں ہے اور سابق MP بھی، اور سونے پر سہاگا یہ کہ وہ ایک نیوز چینل کا مالک بھی ہے۔ یہ کہانی پاکستان کے دل لاہور کی ہے، جہاں 5 اکتوبر کا سورج ایک باپ کے لیے اپنے اکلوتے جوان بیٹے کی موت کی خبر لے کر طلوع ہوا۔ ایک باپ جو دل کے عارضے میں مبتلا ہے اور بون میرو ٹرانسپلانٹ سے گزرنے کے بعد اس کا واحد سہارا اس کا اکلوتا بیٹا ہی تھا، لیکن ظالموں نے اس سے وہ واحد سہارا بھی چھین لیا۔ 28 سالہ احمد جاوید 5 اکتوبر کی صبح ڈیفنس میں اپنے محلے کے ہی ایک گھر میں اپنے دوست اسد حامد عرف مایا کے ساتھ تھا۔ یہ گھر مہک شہزادی عرف زارو گل کا تھا، جو ان کی مشترکہ دوست بھی تھی، اور ان کا ایک اور دوست تھا ابو بکر۔ احمد جاوید اسنیپ چیٹ کا بادشاہ تھا اور تمام دوست اسنیپ چیٹ پر اس کی ایکٹیویٹیز سے آگاہ رہتے تھے۔ پولیس کی کہانی کے مطابق احمد جاوید نے رات گئے ابو بکر کو اسنیپ چیٹ پر کال کر کے دوستوں کی ایک پارٹی میں بلایا تھا۔ ابو بکر اس وقت اس پارٹی میں نہیں پہنچا، لیکن علل صبح وہ اسنیپ چیٹ کے ذریعے احمد جاوید کی لوکیشن ٹریس کرتا ہوا ڈیفنس میں زارو گل کے گھر پر پہنچ گیا۔ ابو بکر اس موقع پر خود بھی مسلح تھا اور اس کے ساتھ اس کا ایک دوست عبداللہ کھوکھر اور اس کے 3 مسلح گارڈز بھی تھے۔ ابو بکر پہلے گھر کے اندر آیا اور پھر اس نے عبداللہ کھوکھر کو بھی اندر لانا چاہا، لیکن زارو گل نے اس سے منع کر دیا۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا اور مسلح افراد کو گلی میں کھڑا دیکھ کر اس نے ابو بکر سے کہا کہ وہ عبداللہ کھوکھر کو واپس بھیج دے، لیکن اسی دوران اسد حامد عرف مایا نے کہا کہ وہ صرف عبداللہ کو اندر لے آتے ہیں، اس کے گارڈز باہر ہی رہیں گے۔ اسد حامد اور ابو بکر عبداللہ کو لینے باہر گئے تو عبداللہ نے کہا کہ وہ خود بھی اسلحے کے ساتھ اندر آئے گا اور ساتھ ہی اس کے مسلح گارڈز بھی آئیں گے۔ 5 مرلے یعنی 125 گز کے گھر میں داخلی دروازے کے ساتھ ہی ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے احمد جاوید نے جب عبداللہ کا یہ اصرار سنا تو وہ بھی دروازے پر آ گیا۔ اس نے عبداللہ کو اندر آنے سے سختی سے منع کیا اور ساتھ ہی یہ دعوت بھی دی کہ وہ چاہے تو اپنے گارڈز کو محلے میں ہی اس کے گھر میں بٹھا سکتا ہے، لیکن عبداللہ نے اس کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ عبداللہ کھوکھر شدید غصے میں آ گیا تھا۔ اس نے اور اس کے گارڈز نے اپنا اسلحہ چیمبر کر لیا اور اس سے پہلے کہ کوئی سنبھلتا عبداللہ کھوکھر نے احمد جاوید پر فائرنگ کر دی۔ احمد جاوید جان بچانے کے لیے واپس گھر کے اندر بھاگا، لیکن پیچھے سے تو گولیوں کی برسات شروع ہو گئی۔ احمد جاوید صرف ٹی وی لاؤنج کے دروازے تک ہی پہنچ سکا تھا کہ گولیاں اس کے جسم میں اترتی چلی گئیں۔ وہ وہیں گر گیا۔ عبداللہ کھوکھر کا ایک گارڈ شاہد اسلم اور فوجی احمد جاوید کے پیچھے گھر کے اندر تک آیا اور اس نے عبداللہ کھوکھر کے اشارے پر فرش پر زخمی حالت میں پڑے ہوئے احمد جاوید کو مزید گولیاں مار دی، اور اتنی گولیاں جسم میں اتر جائیں تو جسم نہیں رہتا، چھلنی بن جاتا ہے۔
احمد جاوید کو 3 مختلف بور یعنی 9mm 45 بور اور کلاشنکوف کی 9 گولیاں لگیں۔ 9mm اور کلاشنکوف عبداللہ کھوکر کے گارڈز کے پاس تھی، جبکہ 45 بور کا پسٹل عبداللہ کھوکر کا ذاتی پستول تھا۔ واقعے کے فوری بعد عبداللہ کھوکر، ابو بکر اور اس کے تینوں گارڈز موقع سے فرار ہو گئے، اور جب محلے کے افراد کی مدد سے احمد جاوید کو اسپتال پہنچایا گیا تو وہ صرف ایک لاش تھی، جان تو پہلے ہی نکل چکی تھی۔ ذرا یہ کہانی ایک جوان بیٹے کے باپ کی زبان سے بھی سن لیتے ہیں۔ ابو بکر اس کا وہ دوست جس کو اس نے خود بلایا تھا سنیپ چیٹ پہ کال کر کے، جس کا کہ ریکارڈ پولیس نے سارا نکال لیا ہے، وہ وہاں پہ آ گیا۔ اس نے کہا یار کہ میں تو احمد تیرے پیچھے آیا ہوں۔ اس نے کہا یار میں نے تو تجھے بلایا تھا فیز 6 میں، تو اب تو سارا یہاں پہ آ گیا۔ اس نے کہا چل یار بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر۔ اس نے کہا یار ہم تو نکل رہے ہیں۔ مین وائل اس نے کہا کہ میرا ایک دوست ہے ساتھ، وہ بھی اندر آنا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے جب دیکھا اندر کھڑکی سے تو باہر کوئی گارڈ شارڈ اور کافی لڑکے شڑکے کھڑے ہوئے تھے۔ تو اب وہ لڑکا جو تھا وہ یہ ابو بکر اس کو اندر لے کے آنا چاہتا تھا، اور یہ اندر والے کہہ رہے تھے یار کہ وہ لڑکا اکیلا آ جائے، اپنے گارڈ شارڈ لے کے اندر نہ آئے۔ احمد اندر ٹی وی لانچ میں بیٹھا ہوا تھا، مگر جب بہت شور مچا تو احمد باہر نکلا۔ وہاں پہ انہوں نے آرگومنٹ ہوئے، اور وہ اتنے زیادہ ہائپر تھے کہ انہوں نے اس کو گولیاں مار دیں۔ یہ ایک اصل حقیقت ہے جو میرے بیٹے کا مرڈر ہوا۔ یہ واقعہ زندہ دلانے لاہور کو ہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ اس پر کافی شور بھی مچا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پولیس کو ہدایت کی کہ اس کیس کو میرٹ پر دیکھا جائے، یعنی جو بھی اصل مجرم ہے اسے گرفتار کیا جائے۔ لیکن جناب مریم نواز کی یہ ہدایت ایک سیاسی بیان ہی رہا، کیونکہ قاتل کوئی اور نہیں، ان کی اپنی سیاسی جماعت کے رہنما اور سابق رکن پنجاب اسمبلی اسد کھوکر کا سگا بھتیجا تھا۔ عبداللہ کھوکر کے بارے میں کچھ بتانے سے پہلے ذرا اسد کھوکر کا تعارف کرا دیتا ہوں۔ اسد کھوکر نے 2018 میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر لاہور سے الیکشن میں حصہ لیا تھا اور کامیابی حاصل کی تھی۔ وہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی کابینہ میں صوبائی وزیر بھی رہے، لیکن جب 2022 میں سیاسی ماحول بدلا اور پی ٹی آئی عتاب میں آ گئی تو اسد کھوکر نے پارٹی بدل لی، پی ٹی آئی چھوڑ کر مسلم لیگ نون میں آ گئے، اور پنجاب اسمبلی میں جب 16 اپریل 2022 کو وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے لیے ووٹنگ ہوئی تو اسد کھوکر نے حمزہ شہباز کو ووٹ دیا۔ پی ٹی آئی کی پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی پر اسد کھوکر کا یہ ووٹ انہیں بہت مہنگا پڑا اور انہیں اسمبلی کی نشست سے ہاتھ دھونا پڑے، لیکن مسلم لیگ نون نے ان کے اس احسان کا بدلہ انہیں ضمنی انتخابات میں ٹکٹ دے کر اتار دیا، اور اسد کھوکر ایک بار پھر اسمبلی میں پہنچ گئے، اور اسی اسد کھوکر کا بھتیجا ہے عبداللہ کھوکر۔ 2021 کی ایک کہانی اور سنا دیتا ہوں۔ یہ لاہور میں ہی ایک شادی کی تقریب کا واقعہ ہے، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بھی شریک تھے۔ یہ ولیمہ تھا صوبائی وزیر اسد کھوکر کے بیٹے کا۔ مہمان ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے کہ اچانک تیز فائرنگ کی آواز آئی اور ایک شخص زمین پر گرتا نظر آیا۔ یہ کوئی اور نہیں، اسد کھوکر کا سگا بھائی تھا، مبشر کھوکر عرف ملک گوگا، اور اس کا قاتل تھا ناظم، ایک ایسا شخص جس نے اپنے ابتدائی بیان میں بتایا کہ مبشر کھوکر اس کے بھائی اور چچا کا قاتل ہے، اور اس نے بدلے میں مبشر کھوکر کو قتل کیا ہے، اور احمد جاوید کا قاتل عبداللہ کھوکر اسی مبشر کھوکر کا سگا بیٹا ہے۔ عبداللہ کھوکر کو احمد جاوید قتل کیس میں بچانے کی ہر ممکن کوششیں کی گئی ہیں۔ پولیس عبداللہ کھوکر کو کبھی گرفتار نہیں کر سکی۔ قتل کی واردات کے بعد معاملے کو طول دینے کے لیے پہلے عبداللہ کے گارڈز کو ملزم بنا کر پولیس کے سامنے پیش کر دیا گیا، اور پھر ایک دن ابو بکر نے بھی پولیس کو گرفتاری دے دی، لیکن عبداللہ کھوکر پر ہاتھ ڈالنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوئی، یہاں تک کہ قتل کے 9 دن بعد عبداللہ کھوکر نے سیشن عدالت سے ضمانت قبل از گرفتاری حاصل کر لی۔ ضمانت حاصل کرنے کے بعد عبداللہ کھوکر نے پولیس کی تفتیش کو جوائن کیا تو اس نے موقع پر اپنے ہونے سے ہی انکار کر دیا، لیکن کہتے ہیں نا، سچ تو کسی نہ کسی طرح سامنے آ ہی جاتا ہے۔ انویسٹیگیشن میں اللہ نے کیا کہ جب انویسٹیگیشن شروع ہوئی ہے تو کچھ سی سی ٹی وی فوٹیج ریکور ہو گئی پولیس کو، جو کہ اس گھر کی نہیں تھی، سائٹ کے گھروں سے ملی تھی،
اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں یہ ثابت ہو گیا. ہم تو کہہ رہے تھے کہ مرڈر عبداللہ اور ابو بکر آئے ہیں اور انہوں نے احمد کو مرڈر کیا ہے, ہمارے گواہ بھی اور سارے بندے یہ بات کر رہے ہیں, مگر وہ ہماری بات کو ڈینائی کری جا رہے تھے. مگر وہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج آ گئی جس میں یہ لڑکا اپنے گارڈ کے ساتھ آیا, گاڑی میں سے اترتا ہوا, اس کے ہاتھ میں گن بھی نظر آئی, فائرنگ بھی وہاں پہ کرتے ہوئے لوگ نظر آ گئے, جس کی وجہ سے یہ 2 انویسٹیگیشن کے اندر انویسٹیگیشن میں اس لڑکے کو گلٹی کر دیا. پہلی جو فائنڈنگ تھی اس کے اندر تو اس کو سو رکھا ہوا تھا, موقع پہ پایا جانا اور فائر ہونا ثابت ہوتا ہے. مگر اس کے بعد ہم نے کہا یار کہ یہ موقع پہ پایا کیا جانا ہے, اس نے تو فائرنگ کی ہے موقع پہ. پھر دوبارہ انویسٹیگیشن ہوئی, اس کو دیکھا گیا, اس کے اندر اس کے اسٹیٹ فائر کرنا ثابت ہوا. چینج آف انویسٹیگیشن کے بعد دوبارہ ہونے والی تفتیش میں بھی عبداللہ کھوکر گلٹی یعنی قصوروار قرار پائے, یعنی احمد جاوید کا قاتل ٹھہرا. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے بعد وہ سلاخوں کے پیچھے چلا گیا ہوگا تو آپ غلط ہیں. عبداللہ کھوکر آج بھی آزاد گھوم رہا ہے. 9 اکتوبر کو سیشن عدالت سے ضمانت قبل از گرفتاری کرانے کے بعد اس کے وکلاء نے عدالت میں تاخیری حربے استعمال کرنا شروع کر دی. ملزم کی جانب سے پہلے لاہور ہائی کورٹ بار کے سیکریٹری شرجیل کھوکر پیش ہوتے رہے, لیکن 3 سماعتوں کے بعد صدر لاہور بار مبشر رحمان آ گئے اور پھر کچھ دن بعد فہد ترمذی ایڈوکیٹ نے ملزم کی جانب سے وکالت نامہ داخل کرا دیا اور اس میں ہی 2 ماہ گزر گئے. لیکن 2 ماہ بعد بھی ہوا وہی جو ہونا چاہیے تھا. سیشن عدالت نے ملزم عبداللہ کھوکر کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست مسترد کر دی. عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ملزم عبداللہ کھوکر کا قتل کی ایف آئی آر میں نہ صرف کردار واضح ہے بلکہ اس کی موقع پر موجودگی کے بھی ثبوت ہیں. تفتیش کے دوران اس کے قتل میں ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں اور وہ یہ ثابت نہیں کر سکا کہ مقتول کے والد یا پولیس کی جانب سے اسے اس معاملے میں ملوث کرنا بدنیتی پر مبنی اقدام ہے. معاملہ قتل جیسے سنگین جرم کا ہے, اس لیے ملزم کو ضمانت جیسی غیر معمولی سہولت نہیں دی جا سکتی. سیشن عدالت نے 4 دسمبر کو عبداللہ کھوکر کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست مسترد کر دی, لیکن پولیس نے اسے گرفتار کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی. یہاں تک کہ 10 دسمبر کو ملزم نے لاہور ہائی کورٹ سے ایک بار پھر ضمانت قبل از گرفتاری حاصل کر لی. لاہور ہائی کورٹ نے 10 دسمبر کو سماعت کی اگلی تاریخ مقرر کی 24 دسمبر اور 24 دسمبر کو ملزم کے وکیل نے سماعت ملتوی کرنے کی درخواست کر دی, جس پر سماعت 15 جنوری تک کے لیے ملتوی کرتے ہوئے عبداللہ کھوکر کی ضمانت قبل از گرفتاری میں بھی توسیع کر دی گئی. یہ ساری صورتحال ایک جوان بیٹے کے باپ کے دل پر خنجر چلانے کے مترادف ہے. 14 تاریخ سے اس نے اکتوبر سے اس نے انٹرم لی ہے اور آج کی ڈیٹ تک یہ انٹرم پہ ہی ہے, اور اس کی انٹرم 4 تاریخ کو 4 دسمبر کو انٹرم اس کی خارج ہوئی سیشن کورٹ سے. اب اس نے 6 دن گین کیے, پولیس نے کوئی اتنا اس کے پاس کوئی اتنا کوشش نہیں کی اس کو پکڑنے کی. 10 تاریخ کو اس نے پھر ہائی کورٹ سے انٹرم کرا لی. المیہ یہ ہے کہ مجھے 1-2 انویسٹیگیشن کی ایک لالی پاپ تو دے دی گئی کہ جی کہ یہ بچہ گلٹی ہے, مگر گلٹی ہونے کے باوجود یہ لڑکا جو ہے یہ بلی چوہے کا کھیل کھیل رہا ہے. ہو کیا رہا ہے, کبھی کوئی عہدیدار عدالت میں آ جاتا ہے, 2 پیشیوں کے بعد اس سے بڑا عہدیدار عدالت میں آ جائے گا, اس کے بعد کوئی اور اس سے بڑا عہدیدار آ جائے گا. انہوں نے 2.5 مہینے صرف سیشن کورٹ کے اندر کوئی 10-12 جو پیشیاں ہیں وہ صرف گلٹی ہونے کے باوجود انہوں نے یہ گزاری. اس کے بعد ان کی بیل تو کینسل ہونی تھی کیونکہ گلٹی تھا. پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی ہے, 9 گولیاں بچے کو لگی ہیں اور اس کے اندر کوئی اس کی رپورٹ کے اندر کسی قسم کا اس کا نشہ یا کوئی ایسی چیز بھی فائنڈنگ اس کی نہیں آئی. اس کے بعد 6 دن اس نے ٹائم گین کیا, پھر ہائی کورٹ چلا گیا. ہائی کورٹ میں جا کے انہوں نے ڈیٹ لے لیا. ہائی کورٹ میں پہلے 10 تاریخ سے 24 تاریخ پڑھی ہے, 24 سے آ گیا 15 تاریخ پڑھ گیا. عادل رشید صرف یہی نہیں سہ رہے, انہوں نے جوان بیٹے کے قتل کے بعد اور بھی بہت کچھ سہا ہے. قتل کی واردات کے فوری بعد مقتول احمد جاوید کے کردار پر انگلیاں اٹھائی جانے لگی. اس مقام کو ڈانس پارٹی اور احمد جاوید کو نشے میں کہا گیا, لیکن پولیس کی انویسٹیگیشن اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ ثابت ہو گیا کہ نہ تو زورو گل کے گھر پر کوئی ڈانس پارٹی تھی
اور نہ ہی احمد جاوید نے کوئی نشہ کیا ہوا تھا۔ یہ سب عادل رشید کو دباؤ میں لانے کی کوششیں تھیں جو عبداللہ کھوکر کی فیملی کی جانب سے کی جا رہی تھیں۔ یہاں تک کہ نیشنل میڈیا اور سوشل میڈیا کو بھی اس معاملے میں کنٹرول کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ المیہ یہ ہے کہ مجھے جو محسوس ہوا ہے کہ انویسٹیگیشن میرے حق میں ہونے کے باوجود اور جس طرح میں نے انویسٹیگیشنوں کو فیس کیا اور جس طرح میں نے عدالتوں میں وکیلوں کو فیس کیا، جس طرح میں نے سوشل میڈیا پہ میڈیا کو فیس کیا، جس طرح میں نے اپنے بچے کی کریکٹر اسیسینیشن میں نے فیس کی، اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے جو اپوننٹ ہیں ان کا ایک ٹی وی چینل بھی ہے۔ وہ جتھے کی صورت میں اگر کوئی بندہ ہماری فیور میں کوئی بات کرتا ہے تو وہاں پہ چلے جاتے ہیں، کہیں اپنا تعلق استعمال کر لیتے ہیں، کہیں کسی کو نوکری کے لالچ سے ڈرا لیتے ہیں یا کسی کو کوئی اور لالچ دے دیتے ہیں جس کی تو مجھے کوئی تصدیق نہیں ہے، مگر یہ نوکریوں کا لالچ اور تعلق استعمال کرنا یہ تو مجھے پوری تصدیق ہو چکی ہوئی ہے کہ کوئی بندہ اگر 10 لوگ میرے بارے میں خبر دینا چاہیں گے، 7-8 لوگ ویسے ہی واش ہو جائیں گے، 2 کوئی ہمت کر کے میرے بارے میں خبر دیتے ہیں۔ عدالتوں میں عہدیداران جن کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ جوڈیشری کے لیے یا جو لوگ سائل آتے ہیں عدالتوں میں ان کی ہیلپ ہونے کے لیے ان کو آنا چاہیے، نہ کہ وہ ایک طریقہ کار استعمال کریں کہ ڈیلنگ ٹیکٹس استعمال کرتے جائیں اور جو وکٹم ہے وہ تھک جائے۔ بیسیکلی یہ مجھے ابھی آج 3 مہینے ہو گئے ہیں، میں ایک بون میرو ٹرانسپلانٹ کا پیشنٹ ہوں، پیس میکر مجھے لگا ہوا ہے، 3 سال کا میرا پوتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ میں نے کتنی زندگی اب میں اس کو پال سکتا ہوں یا کتنی زندگی میں کر سکتا ہوں۔ 85 میں میں یتیم ہوا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کیسے میں نے اپنی اس لیگیسی کو اپنے باپ دادے کو لے کے یہاں تک چلا ہوں، اپنے اس بیٹے کے لیے۔ بیٹا تو میرا مر گیا، اب خوف تو میرا ختم ہو گیا ہے، مگر میرا یہ اسٹیمنا ختم کرنا چاہتے ہیں۔ مگر اسٹیمنا کیسے ختم ہو سکتا ہے جس کا کچھ راہ ہی نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں ایک ہی بیٹا تھا اور جو کچھ اس نے رکھا تھا اپنے بیٹے کے لیے رکھا تھا، تو اسٹیمنا تو میرا یہ ختم کر نہیں سکتے۔ عادل رشید تھکنے کے لیے تیار نہیں ہے اور عادل رشید کو تھکنا چاہیے بھی نہیں۔ احمد جاوید ان کا اکلوتا بیٹا تھا، ایک ایسا بیٹا جس کا نام بھی انہوں نے اپنے والد احمد جاوید کے نام پر رکھا تھا، اور قسمت دیکھیے کہ احمد جاوید کو 2 گز زمین بھی ملی تو اسی قبر میں جو اس کے دادا کی تھی۔ قبرستان میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے احمد جاوید کو احمد جاوید کی ہی قبر میں سپرد خاک کیا گیا۔ احمد جاوید قتل کیس ہمارے نظام انصاف پر ایک سوالیہ نشان بھی ہے کہ کیا طاقتور طبقہ جس کے پاس حکومت اور میڈیا کی طاقت ہو وہ اس ملک میں ہمیشہ انصاف کی راہ میں اسی طرح رکاوٹیں کھڑی کرتا رہے گا؟ اور کیا انصاف کے متلاشی اسی طرح در در کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے جیسے عادل رشید جیسا شخص کھا رہا ہے، جس کے پاس ایک عام آدمی کے مقابلے میں وسائل بھی زیادہ ہیں؟ ثابت ہو گیا کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس کو بہت بروٹلی قتل کیا گیا ہے۔ ایک DHA کی ایک سوسائٹی کے اندر 150 سے زیادہ فائر کر کے اس کو بلا وجہ ناحق اس کو قتل کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود مجھے انویسٹیگیشنز کے اندر جتنا مجھے مشکل فیس آئی اس کو فائٹ کرنے کے لیے، جس طرح مجھے عدالتوں میں مشکل فیس آ رہی ہے، جس طرح چینج آف انویسٹیگیشن کے لیے مجھے مشکل آ رہی ہے، تو میرا مگر ذہن تو یہی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اب فرض کریں کہ ہائی کورٹ میں کوئی 2-3 ڈیٹیں گزار دیں گے، پھر اس کے بعد جس دن اس کی بیل کینسل ہونی ہوگی، ان کا ذہن ہے کہ وہاں سے بھی اس کو نکال لیں، اریسٹ نہیں ہوگا کیونکہ کئی دفعہ آرڈرز لیٹ آتے ہیں، پھر اگر سپریم کورٹ میں چلا گیا تو 6 مہینے سپریم کورٹ میں کہیں بھی نہیں گئے۔ مگر ایک بیمار آدمی سال اپنے بیٹے کے قاتل کو روز دیکھتا ہے کہ گارڈوں کے ساتھ 20-20 لوگوں کے چھتے کے ساتھ وہ عدالتوں میں آتا ہے اور کتنے تکبر سے آتا ہے، اور پھر اس نے اسی طرح ریلیف لے کے وہاں سے نکل جاتا ہے، اور 6 مہینے سال بعد یہ دیکھیں گے کہ جی اب تو ان کا تھک گئے ہیں، بیمار بھی ہے، تو ان کی ہمت ہار جائے گی۔ تو میرے خیال سے میں ہمت ہارنے والی تو میری کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ میں تو زندگی اللہ میاں مجھے اپنے پاس بلا لے یا یہ مجھے کوئی اٹھوا دیں یا میرے اوپر کچھ کروا دیں تو پھر ہی میں جان چھوڑ سکتا ہوں، مگر جتنی میری زندگی ہے، جب تک میری ہمت ہے، میں اپنے بیٹے کے لیے فائٹ کروں گا، اور میرے پاس تو اور کوئی میری لائف کے اندر کوئی چیز بچی بھی نہیں، اور جو کہ میں اور کیا کروں۔ بس اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ یہ میری آواز کہاں تک پہنچتی ہے۔ 2 انویسٹیگیشنیں اپنے حق میں لکھوانے کے باوجود مجھے وہ انویسٹیگیشنز لالی پاپ لگ رہی ہیں، کیونکہ کسی ٹائم بھی یہ لالی پاپ مجھ سے چھینی جا سکتی ہے، ایک اور انویسٹیگیشن چینج ہو کے۔
اور اس بے حسی کے اندر جو اس طرح کی بے حسی ہو رہی ہے، اور اس کے اندر میں جس طرح فائٹ کر رہا ہوں، اور ابھی میرے پاس کوئی وسائل بھی ہیں، اتنا نہیں ہے کہ میں بالکل ہی کوئی فائٹ نہیں کر سکتا، میرے پاس کوئی وسائل نہیں ہیں، تو میرے جیسے بندے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو یہاں پہ کوئی عام آدمی جو ہوں گے ان کے ساتھ تو اس سے برا، اور شاید لوگ فائٹ ہی نہیں کرتے ہوں گے، لوگ پریشر میں آ کے صلح کر لیتے ہوں گے، یا جس طرح کرتے ہوں گے جو یہ میرے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو تھکاؤ، اس کو بھگاؤ، اس کی ہمت کو جواب دو، اس کو پریشرائز کرو، اس کو لوگوں کو بھیجو کہ یہ دشمندار لوگ ہیں، تم ان کے ساتھ کیسے مقابلہ کر سکتے ہو، کیسے تم اپنے بیٹے کے لیے فائٹ کر سکتے ہو. مگر اللہ ہے، اور انشاءاللہ جب تک زندگی رہی میں اس چیز پہ فائٹ کروں گا، اور مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر اپنے بیٹے کا انصاف دلائے گا. کیا اینڈنگ کروں اس پروگرام کی، دل بہت دکھتا ہے ایسی سٹوریز پر کام کرتے. دیکھتے رہیے FIR جب تک جرم باقی.